ڈیفینیٹلی جو ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں, کوآرڈینیشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسسٹنس پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو, ڈیفینیٹلی از اے ویری یو آر اوپن آئی تھنک فار دیٹ. اچھا, یہ جو اس کے جو اخراجات ہیں, جی جی, اس کے جو فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں, جی جی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ذرا آپ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں کہ وہ کس طرح آپ کوپ کرتے ہیں ان فنڈس کو, اور کس طرح سے آپ ادارہ چلا رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ڈیفینیٹلی امریکہ میں بیٹھے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی وہاں پہ ٹیم ہوگی, اور آپ کی ٹیم کے اندر کون کون لوگ ہیں, کون اس کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال وقار بھائی آپ نے مجھ سے کیا ہے. اس میں میں اس کا پورا کریڈٹ جو ہے اس پوری تنظیم کا وہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ثاقب انصاری کو جاتا ہے. ثاقب جو ہے مجھ سے 3 برس چھوٹے ہیں, اور وہ پیڈیاٹرک ہیمیٹالوجسٹ آنکالوجسٹ ہیں جو لندن میں ٹرین ہوئے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں صرف 3 پیڈیاٹرک ہیمیٹالوجسٹ آنکالوجسٹ ہیں, اس میں ایک وہ خود ہے. اور اس پورے پروگرام کی سرپرستی, نگرانی, اس کے روزمرہ کے معاملات جس طرح کے بھی ہیں, وہ سب ڈاکٹر ثاقب انصاری اس کو رن کرتے ہیں. جہاں تک رہا سوال آپ کے بقیہ ٹیم کا, تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے ہمارے اوپر. ہمارے ساتھ ایک وہ ٹیم موجود ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے بلکہ قابل ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر انسانیت کے خدمت کے جذبے کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو صبح ہو, رات ہو, شام ہو, دوپہر ہو, سردی ہو, گرمی ہو, ان کا 24 گھنٹے یہی مقصد ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان معصوم مریضوں کو اور ان کے والدین کو سکون پہنچایا جائے, اور وہ اس کے اوپر دن و رات کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جہاں تک سوال آپ کا فائنینشیل اس کا ہے, ہم نے الحمدللہ اب تک کوئی ایسی فنڈ ریزنگ کی نہیں ہے اس پروگرام کے لیے. ایسے بتاتا چلوں کہ اس آرگنائزیشن کا جو منتھلی بجٹ ہے وہ پاکستانی روپے میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے, کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے, جس میں بجٹ میں خون لگانے کی قیمت, پھر دوائیوں کی قیمت, کی جتنا خون لگتا ہے اتنا آئرن جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے. اس آئرن کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں ہیں جو انتہائی مہنگی دوائیاں ہیں, ان دوائیوں کو بھی فری پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک پورا ریہیبلیٹیشن پروسیس عمیر ثنا فاؤنڈیشن میں قائم کیا ہے, جس میں ایک اسکول ہے جس میں بچے آتے ہیں, جو معمول کے مطابق خون لینے آتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کرانے آتے ہیں. وہاں پر ان کا اسکول پورا سسٹم سیٹ اپ ہے, وہاں پہ ٹیچرز ہیں, وہاں حفظ قرآن ہوتا ہے, وہاں پہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے, کمپیوٹر لیب ہے, ہر طرح کی آسانیاں, آسائشیں ان کو اس چھت کے نیچے مہیا کی جاتی ہیں. We have to take care of each and every issue. Sometimes they comes up with cardiac failure, sometimes they comes up with diabetic ketoacidosis. We have to provide them the intensive care therapy, intensive care management, and we are doing our best to bring them out of those phases. The problem is this, that in Pakistan, thalassemia or other blood diseases are considered that child is not going to survive. He will die ultimately. But our organization, Umair Sana Welfare Foundation, is working on the concept that we know maybe the life expectancy of these kids is not as long as a normal person, but every coming day of this kid should be better than the previous day. Every new day should not bring a new misery in his life or his family life. There is a very large population of thalassemic children in Pakistan, and in the last few years, many societies, foundations, organizations have sprung up in the length and breadth of this country, providing some relief to these suffering children. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو کہیں بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے نارمل بچے سے کسی طرح سے بھی مختلف ہیں. تو اس پورے پروسیس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کی مہینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی 25 اور 30 لاکھ کی بھی پڑ جاتی ہے ضرورت. تو الحمدللہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی, لیکن ہاں یہ ضرور کیا تھا ہم نے کہ آج سے کوئی 1.5 برس پہلے ہم نے اپنے اسی گھر کے اندر ایک پروگرام کیا تھا, کچھ دوستوں کو, قریبی دوستوں کو بلایا تھا. اس میں ہم نے ایک پلان اناؤنس کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا اڈاپٹ اے چائلڈ. تو کہ ہم نے اس میں کہا کہ صاحب یہ 200 بچے, ان میں سے کسی ایک بچے کی خرچہ سال بھر کا آپ اٹھا لیجئے اس کو. تو اس میں کیا ہوا کہ تقریباً اس کا خرچہ آتا ہے $100 پر منتھ. تو ہمارے کافی دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, ان سب نے آگے بڑھ کے ان تمام کافی سارے بچوں کا حساب کتاب اس طرح سے کر لیا. اس کی وجہ سے کافی ہمیں ہیلپ ہوئی, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم مزید بچے اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. اور اس وقت ماشاءاللہ سے میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ تقریباً 250 سے 300 بچے عمیر ثنا فاؤنڈیشن
نیشن کے ایک طرح سے ان کے سسٹم میں انرول ہیں، جن کا علاج اور تعلیم اور اخراجات سب مفت پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور اہم میں بتاؤں آپ کو وقار بھائی کہ ہم نے نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ فیملی کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی شروع کیا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس خون لگواتا ہے، اس کے والدین کے پاس اگر اس کو گھر ہمارے کلینک تک لانے کا پیسہ نہیں ہے، بس کا خرچہ نہیں ہے یا رکشے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی روزگار کا بھی حساب کتاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بہت سی مثالیں ہیں جو ایک دم میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں کہ ایک بچے کے والد کو ہم نے والد کو کوشش کری کہ ایک صاحب سے بات کری، انہوں نے اس کو فرینچ فرائز کی ایک مشین اور ایک ٹھیلا لے کے دے دیا۔ تو ان صاحب نے اس بچے کے والد کے ساتھ یہ نیکی کی، اس سے ہوا یہ کہ 6-7 ہزار روپے مہینے کی اس کی آمدنی شروع ہو گئی۔ اس میں سے 200-400 روپے وہ الگ کر کے بس کا کرایہ رکھ لیتا ہے، جس میں وہ بچے کو لے کے ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے چلا آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب کو بریانی کا ایک ٹھیلا، بریانی کی دیگ لے کر کے وہ جوڑیا بازار میں ان کو ایک طرح کا ٹھیلا لگ گیا ان کا، جس میں بریانی ملتی ہے۔ صبح وہ بریانی کی دیگ لے کے جاتے ہیں، شام تک ختم کر دیتے ہیں، اس سے ان کی اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے فیملی ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی ریہیبلیٹیشن اپنے ہسپتال میں یا اپنے سینٹر میں والدین کی روزگار کے حوالے سے اس طرح سے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈال رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بچے پہ فوکس نہ کریں بلکہ پورے سسٹم کے اندر تبدیلی اور سسٹم کو کسی طرح میچور کرنے کے لیے کچھ عمل کریں۔ I am very happy to report to you that previously these children used to die within 5, 6, 7 years of their life. But now due to improved treatment and with so many centers providing this transfusion, the lifespan continues to increase. And we have children 26, 27, 28 years of age, which is a commendable progress, and I think slowly we are going to be matching world standards on this. It can only happen at the early ages of life. A little organization like ours, we don't have huge funding with us, we don't have so many donors with us, and we always are looking for someone who can adopt a child. We have an adopt a child scheme. By paying $100 you can adopt a child, and you can be with the guidance and with the help of Almighty Allah, you can be the lifeline for that kid. And just by paying $100 per month, that kid will be transfused blood and provided medicine. So that is one of the program which we have already launched, and we are getting very good response. And yes, finance is a big challenge for us in future. اور اللہ میاں نے یہ ذہن میں ہمارے خیالات ڈالے، اور اللہ میاں اس کو پورا کرا رہا ہے، اس کا میں جتنا شکر ادا کروں اس کا کام۔ ناظرین، تو آپ گفتگو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جناب کاشف انصاری صاحب کی، ڈاکٹر کاشف انصاری، جن کے بھائی ہیں ثاقب انصاری، جو بہت ہی پروفیشنل ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اپنی انڈسٹری کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی کام کرنا اور ویلفیئر کا وہ ایک واقعی جہاد کرنا ہے، آسان نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایٹماسفیئر ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، اس میں رہ کے کام کرنا، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کو دکھ سکھ، ان کے ذریعہ معاش، جیسا بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ کسی کو بریانی کی دیگ لگوا دی، کسی کو فرینچ فرائز کی مشین لگوا دی، تاکہ انہیں پیسے بھی کمائیں اور اپنے بچے کا علاج بھی کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے اور ملک میں بننے چاہیے، اور جو لوگ ہیں جن کا بڑا دل ہے اور جو کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کو بالکل سپورٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ آپ کا پاکستان کا ایک بہت ہی کاسموپولیٹن سٹی ہے، ٹھیک ہے، کراچی جدید ترین شہر ہے، کافی وہاں پہ وسائل ہیں، اچھا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، وہاں پہ سہولتیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کراچی سے نکل کے دیہی علاقوں میں جائیں، وہاں بھی ایسے مسائل بہت موجود ہیں؟ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور کافی بڑی آبادی ہے، اور یہ جو ڈیزیز ہے یہ پاکستان میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، بچوں میں نے دیکھا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا عنصر ہے، جینیٹک ہے اور یا نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو ایکسپینڈ کریں آپ دوسرے شہروں میں اور دیہی علاقوں میں؟ جی، یہ بھی ایک بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ بدین میں ہمارا سینٹر ہے،
عمیر ثنا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بدین کے جو اپنے ڈی سی او ہیں ان کے اپنے بچے کو یہ بیماری ہے تو اس کی وجہ سے ان کا ایک پرسنل انٹرسٹ اس میں ہے اور وہ نیک اللہ کا بندہ جو ہے وہ دن رات اسی کام میں لگا ہوا ہے اور اس کے توسط سے ہمیں ایک زمین ملی ہے جس میں باقاعدہ عمیر ثنا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے تھیلیسیمیا ٹریٹمنٹ سینٹر ود اسکریننگ سینٹر فار تھیلیسیمیا بنایا ہے ماشاءاللہ اور وہاں پہ بھی مکمل علاج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ زیارت میں